اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج دوسرے سپارے سیقول کا پہلا رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے، یعنی سورہ البقرہ کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 17واں رکوع ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ترجمہ: اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے۔ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور مسلمانوں، اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ رہے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے کاربند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل، لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی تھی، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اے پیغمبر، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے۔ لو، اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو، اور جہاں کہیں تم اپنے چہرے کا رخ کرو اسی کی طرف رکھا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی، اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو، نہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے، اس کے بعد اگر کہیں تم ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقین جانو کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ سیقول کے اس پہلے رکوع میں ایک ذرا دقت طلب اور سوچنے سمجھنے کے لیے ایک مشکل ترین مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں سے قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے۔ واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، مگر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بیت المقدس کی طرف، یعنی کہ جو فلسطین میں ہے، اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا،
اس پر آپ نے تقریباً 17 مہینے تک عمل کیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے پھر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف قبلے کو رخ قرار دے دیا گیا۔ یہ آیت پیشن گوئی کر رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑے اعتراض کریں گے، حالانکہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ قبلے کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبلے کی سمت میں تشریف فرما ہے۔ وہ تو ہر جگہ ہر سمت میں موجود ہے، ساری جہتیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں۔ چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت تمام مومنوں کا رخ ایک سمت کی طرف ہونا چاہیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت یہ قبلہ مقرر فرمایا ہے۔ جو کچھ تقدس کسی قبلے کی سمت میں آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے آتا ہے، چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق ہی جب چاہے جس سمت کو چاہے قبلہ قرار دے سکتا ہے۔ ایک مومن کا سیدھا راستہ تو یہ ہے کہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دے کہ جو اللہ کی طرف سے اسے حکم آ گیا ہے۔ آیت نمبر 143 میں جس چیز کا ذکر ہے یہ اس وقت مسلمانوں کے لیے بھی کافی مشکل تھا، کیونکہ عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ وہ دین ابراہیم پر بھلے ہی اس کی صورت بگڑی ہوئی تھی اس پر قائم تھے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر ہی وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ مکہ میں بھی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے اسی طرف رخ کرتے رہے، لیکن مدینے میں آنے کے بعد چند مصلحت کے تحت اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ تم بیت المقدس کی طرف یعنی فلسطین کی طرف تم رخ کر کے نماز ادا کرو۔ 17 مہینے تک یہ عمل رہا، تو اس دوران مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی رہی۔ خود آگے آیت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے تھے اس امید پر کہ شاید کوئی وحی نازل ہو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نشاندہی سے وہ ہمیشہ کے لیے ابتدائے اول سے وہ اللہ کا گھر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ دوبارہ سے خانہ کعبہ بیت اللہ یعنی کہ مکہ مکرمہ ہی رہے۔ تو چونکہ یہ 17 مہینے کافی مشکل تھے تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ مشکل دور کر دی اور اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، اور اچانک ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس دوران حکم آیا قبلے کی تبدیلی کا، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ یہ ایک بہت خوشی کا مقام تھا، لیکن وہ ایک بہت بڑا آگے کا واقعہ ہے کہ جس میں پھر منافقین جو تھے جو بیت المقدس کی طرف جو رخ کر رہے تھے فلسطین کی طرف، وہ اپنے دل میں خوش تھے کہ چلو کچھ بھی نہیں ہے تو ہم بیت المقدس کی طرف تو رخ کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی خانہ کعبہ کی طرف رخ کا اعلان آیا تو وہ فوراً اس چیز سے بگڑ گئے اور انہوں نے فوراً اظہار کر دیا کہ ہم اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تمام مصلحت تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ 17 مہینے تک خانہ کعبہ بیت المقدس رہا تھا۔ تو اسی ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں بیان کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کی، اور آج بھی وہ مسجد وہ مقام موجود ہے مدینہ منورہ میں کہ جس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی کہ وہ مسجد جس میں وہ نماز پڑھائی گئی تھی کہ جس میں ایک ہی نماز میں 2 قبلے کی طرف رخ رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، لیکن مسلمانوں نے وہ 17 مہینے آرام سے بخوشی قبول کیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہر سمت اللہ کی ہے۔ لیکن آگے چل کے پھر اسی کا ذکر آگے بڑھایا جائے گا کہ لیکن جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ دوبارہ سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر دیا گیا ہے تو انہیں چیز مشکل لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کے لیے بے نیازی کا اظہار کہا ہے اور کہا ہے کہ ان سے کچھ فرق نہیں ہوگا، یہ سب اپنے اپنے قبلے بنائے ہوئے ہیں۔ عیسائیوں نے اپنا بیت اللحم بنا رکھا تھا اور یہودیوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس بنا رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن اب سب کا قبلہ ایک ہے، وہ خانہ کعبہ ہے، اور وہی آخری دنیا آخری وقت تک قیامت تک وہی رہنے والا ہے۔ اور اس بات کی تم گواہ رہو گے، اس چیز کے لیے امت محمدیہ گواہ رہے گی قیامت کے دن کہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے کہ تمہاری جو پرانے گزرے ہوئے انبیاء ہیں انہوں نے اپنی امتوں کو صحیح سے سمجھا دیا تھا کہ جو بھی حکم ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ کا حکم ہی ماننا ہے، لیکن اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے آیت نمبر 146 میں بیان کیا ہے، آپ غور فرمائیے گا کہ کس انداز سے کہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کتاب کو، اس دین کو اتنے اچھے سے پہچانتے ہیں کہ جیسا ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچان جاتا ہے۔
لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر حق چھپا رکھا ہے، یعنی کہ ان کی کتابوں میں بار بار ان کے انبیاء کرام بتا کر گئے ہیں، تمام چیزیں ان کے پر واضح ہیں۔ ایک تو انسان ہوتا ہے کہ بلائنڈ ہے، اندھا ہے، اسے نہیں پتہ ہے کیا چیزیں، ان پر ہر چیز واضح ہے، لیکن یہ جان بوجھ کر حق کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری اس رکوع کی آخری آیت میں 147 میں فرماتے ہیں، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہٰذا شک کرنے والوں میں ہرگز شامل نہ ہو جانا۔ صدق اللہ العظیم۔